اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون وله ما فی السماوات والارض وله الدین واصبا افغیر اللہ تتقون۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام مخلوق جو ہے وہ عاجزی کر کے میرے آگے جھکی ہوئی ہے، خاص کر فرشتے وہ عبادت بھی کر رہے ہیں لیکن اپنی عبادت پر اکڑتے نہیں ہیں، نخرہ نہیں دکھاتے، غرور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیان فرمایا کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے دنیا کا۔ فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کبھی بھی دو خدا نہ بناؤ، دو خدا نہ بناؤ۔ کیوں؟ انما هو الہ واحد، کہ تمہارا الہ جو ہے، تمہارا خدا جو ہے وہ ایک ہی خدا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی بات ارشاد فرمائی ہے سمجھنے کے لیے کہ اتنا بڑا جو نظام چل رہا ہے اس کو اور نظام کے چلنے میں ایک کیا کہتے ہیں کہ تسلسل بھی ہو اور پھر اس نظام کا ٹکراؤ بھی نہ ہو اور ہر چیز ایک الگ الگ طریقے سے چلتی جا رہی ہو، اپنی اپنی حیثیت، اپنی ایک حد کے اندر پوری کائنات کا ایک نظام چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، اگر پورا اپنا کائنات کے اندر دو خدا ہوتے تو لفسدتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا نظام ہی برباد ہو جاتا۔ آج میں جب واپس آ رہا تھا تو مجھے ذہن کے اندر یہ آیا تھا اور مجھے مسئلہ یاد سمجھ آیا ہے کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پورا نظام اس لیے ٹھیک چل رہا ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہے۔ اچھا، اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوتا ہے ہمارے لیے؟ گھر کا نظام جب تک ایک بندے کے پاس ہو پورا گھر صحیح چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک ابا بڑا تھا نا گھر کا نظام صحیح چلتا رہا، جب ابا پاگل ہو گیا، وڈیرا جو ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اب جب بیٹوں نے سمجھا کہ ابا کیونکہ مینٹل ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے، ویلا ہو چکا ہے، اب کیونکہ ہم چودھری ہیں تو گھر میں دو بیٹے ہیں تو دو دیواریں ہیں، چار بیٹے ہیں تو چار دیواریں آ گئی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جب تک ایک ہو نظام صحیح چلتا ہے، جب آ جائے نا دو بڑے بن جائیں، چار بڑے بن جائیں، 10 بڑے بن جائیں تو سمجھ لیں کہ نظام برباد ہو چکا ہے۔ تو یہ اس میں اشارہ آج مجھے سمجھ آیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری کائنات اگر صحیح اندازے سے چل رہی ہے تو اس لیے رب نے ارشاد فرمایا انما هو الہ واحد، کہ اس کو چلانے والا ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے۔ اگر دو ہوتے تو نظام برباد ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ اگر گھر کا سربراہ، ادارے کا سربراہ، علاقے کا سربراہ ایک ہوگا تو نظام صحیح چلے گا۔ اگر جیسے ہی ہر بندہ چودھری بنے گا سمجھ لے کہ نظام خراب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ ایک ہے اور اتنی بڑی نظام کو چلا رہا ہے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پھر رب نے فرمایا پھر ڈرو بھی مجھ سے۔ پھر حق بنتا ہے کہ ڈر بھی میرا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں اتنے بڑے نظام کو احسن طریقے سے چلا سکتا ہوں تو تمہیں عروج سے زوال کی طرف بھی لا سکتا ہوں۔ تیرا یہ سارا جو نظام چل رہا ہے اس کو اکھاڑنے میں، اس کو سیدھا پتھرا کرنے میں کون سا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا ہے، ترقی عطا فرمائی ہے، تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، ترقی سے تنزلی بھی ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات کا نظام چلا سکتا ہے تو تجھے عروج سے زوال پر لانے میں کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ وہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کو اٹھا کے دریا میں ڈبو کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے اپنے آپ کو خدا کہنے والوں کو مچھر سے مروا دیتا ہے۔ میں فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اگر نظام میں چلا رہا ہوں تو ڈرنا بھی مجھ سے ہے۔ دیکھیں نا جی، روٹی میری کائنات کے اندر سارا کچھ، کھانا پینا میرا، چلنا پھرنا میری زمین پر، سارا کچھ لینا مجھ سے اور ڈرنا کسی اور سے۔ یہ آگے الفاظ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان الفاظ کا ذرا روب دیکھیں۔ فرمایا آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، وَلَهُ، سب کے سب کا مالک وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی وہی، اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی وہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر جتنی بھی مخلوق موجود ہے سب کے پاس سارے کے سارے ویلے اور خالی ہیں، کوئی بندہ کسی چیز کا مالک ہے ہی نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ جب بندہ آپ اپنا مالک نہیں تو اس کے پاس جو کچھ ہوگا وہ کیسے اس کا مالک ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جی، اب اندازہ کریں اگر بندہ اپنی چیزوں کا مالک ہوتا نا تو کبھی دولت کو جانے نہ دیتا، اگر اپنی صحت کا مالک ہوتا تو صحت کو نہ جانے دیتا، ہے کہ نہیں؟ اگر انسان کی ملکیت ہوتی تو انسان کبھی بھی اپنے اوپر بڑھاپا نہ آنے دیتا، جو جوان ہے وہ جوان ہی ہمیشہ رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے وجود پر اپنی ملکیت نہیں، اپنی دولت پر اپنی ملکیت نہیں ہے، آج عروج آ رہا ہے کل زوال آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تیرا تھا ہی نہیں۔ اگر تیرا ہوتا تو جانے نہ دیتا۔ کس کا دل کرتا ہے بوڑھا ہونے کو؟
کس کا دل کرتا بیمار ہونے کو؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ سارا کا سارا جو نظام ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والارض، جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کا سب میرا ہے. اسی کا ہے تو اپنی مرضی سے چلا رہا ہے. ایک بزرگ بیٹھے تھے تو ایک منڈا کھنڈا نکلا سامنے سے، کاٹن شاٹن پہنی ہوئی تھی، تو اس نے کہا چاچا ادھر آ ذرا. اس نے کہا یہ بتا، یہ جو آکڑ کے چل رہا ہے آیا کس کی مرضی سے ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کی مرضی سے. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری اپنی مرضی شامل نہیں. کہا جائے گا کس کی مرضی سے؟ کہا جی وہ بھی اللہ کی مرضی سے. کہا فرمایا بندہ بن، اگر آنا اپنی مرضی سے نہیں، جانا اپنی مرضی سے نہیں نا، تو جس کی مرضی سے آیا اور جس کی مرضی سے جائے گا نا، پھر وقت بھی اسی کی مرضی سے گزار. ٹھیک ہے جی. اگر انسان اپنی چیزوں کا مالک ہوتا تو انسان کبھی اپنے اوپر بڑھاپا نہ آنے دیتا، اپنے آپ کو بیمار نہ ہونے دیتا، کبھی زوال اپنے اوپر نہ آنے دیتا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسی بات کو سمجھ لے کہ جب وقت اسی کا نہیں، پیسہ اسی کا نہیں، صحت اسی کی نہیں، جسم اسی کا نہیں، پھر جس نے دیا ہے جو اس چیز کا مالک ہے، اگلے الفاظ چیک کریں، فرمایا والا الدین واسبا، میں جس ہر شے کا مالک اگر وہی ہے نا تو فرما برداری کا حق بھی اسی کا ہے. یہ تو اصول ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا. ٹھیک ہے، اصول یہی ہے نا بھائی، جس کا لے رہے ہو اس کا شکر تو ادا کرو. روٹی رب کی کھا رہا ہے، چیز رب کی لے رہا ہے، صحت رب سے لے رہا ہے، سب کچھ اسی کا لے کر بھی وہ یاد نہیں آ رہا، باقی سارے یاد آ رہے ہیں. فرمایا بھائی سیدھی سی بات ہے، آسمانوں کے اندر وہ جو اوپر عرشی ہے وہ بھی ویلے ہیں، ان کے پاس بھی جو طاقت، جو پاور، جو کچھ بھی ہے، نورانیت ہے، حقیقت ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، اس کا مالک بھی وہی. اور فرشی ہم 4 مربوں کے مالک، 2 دکانوں کے مالک، 4 چیزوں کے مالک، 2 فیکٹریوں کے مالک. فرمایا کخ تیرا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر تیرا ہوتا تو تیرے پاس رہتا. آج تیرے پاس فیکٹری ہے، کل کسی اور کی ہو رہی ہے تو سمجھ لے کہ تیرا نہیں ہے. آج تیرا جسم ہے، کل تیرا فنا ہو رہا ہے تو سمجھ لے کہ تیرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر ہر شے کا مالک وہی ہے تو فرما برداری بھی اسی کی ہے. بھائی نوکر بندہ کھڑاتا ہے، بندہ تنخواہ دے اور تنخواہ لے کے بھی بندہ کام نہ کرے نوکر کو، پھر لتر کے قابل تو ہے. میں عروج میں نے دیا ہے، فرما برداری میری نہیں کر رہا تو پھر لتر تو ہے ہی ہے. روٹی میری کھا رہا ہے، فرما برداری میری نہیں کر رہا، حساب تو ہونا ہے. صحت میں نے دی ہے، فرما برداری پھر بھی میں میری نہیں کر رہا، میں اگر یاد نہیں آ رہا تو پھر قیامت والے دن پوچھنا تو ہے میں نے کہ روٹی کھا کے، عزت لے کے، دولت لے کے، شہرت لے کے، سب کچھ لے کے میں یاد کیوں نہیں آیا؟ جس نے دی ہے وہ کیوں نہیں یاد آیا؟ سمجھ آئی؟ پھر اگلے الفاظ دیکھیں، فرمایا افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ آج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. صاحب جی ناراض ہو جائیں گے. فرمایا اگر رب کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا تھا، فرمایا تو پھر یہی تو سوچ لیتا کہ یار اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو تیرے پاس ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو تیرے صاحب کے پاس ہے وہ بھی تو اسی کا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ افغیر اللہ تتقون، اور لینا رب سے اور ڈرنا کسی اور سے. فرمایا یہ کون سی بات ہوئی ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو لوگ نوکری کی خاطر، پیسے کی خاطر، کاروبار کی خاطر لوگوں کی خوشامدید کرتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چودھری ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا؟ صاحب ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا؟ تو مجھے آپ بتائیں، آج نا کئی بار ایسے سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں بھی آتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پولیس والے جب جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے، آپ گندے بندے کو پکڑنے گئے ہیں، آپ اچھے بندے کو پکڑنے گئے ہیں، مجھے آپ بتائیں جب 4 دیواری یہ پھلانگ کے جاتے ہیں، کیا صاحب تو نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے. مسجدوں کے اندر جوتوں کے سمیت جا کے وڑ جائے گے، صاحب کہاں دیکھ رہا ہے؟ وہ تو سویا ہوا ہے، مرا ہوا ہے اپنے کمرے کے اندر. رب تو دیکھ رہا ہے نا، گھر تو میرا ہے. آج کہتے ہیں یہ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ڈیوٹی ہے، مجبوری ہے. تیری مجبوری ہے نا، پھر رب تیری مجبوری دیکھ بھی رہا ہے. جب تو پیسے اندر سے لے رہا ہوتا تب مجبوری نہیں ہوتی ہے. اگر بےمانی کر کے ایک بندہ اگر پکڑا گیا خیر نال، ٹھیک ہے جی، ایک بیچارے پر کیس بنتا تھا، 15 کیس اس پر ڈال کے جناب ساری زندگی کے لیے سڑ رہا ہے، رب نہیں دیکھ رہا. 3 پیشوں پر بندہ رہا ہو سکتا تھا، 4 سال ہو گئے پیشہ بھگتا رہا ہے، رب نہیں دیکھ رہا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے نہیں، یاد رکھیے یہ کوئی چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں. افغیر اللہ تتقون، فرمایا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ڈرتے پھر رہے ہو. ٹھیک ہے. اور اگلے الفاظ دیکھیں، فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، فرمایا بارے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں. آنا کہ وہ گل بات ختم نہ ہوگی. فرمایا تمہارے پاس، فما بکم تمہارے پاس، من نعمت فمن اللہ، جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی نعمت ہے. مطلب کیا ہے کہ آپ یہیں سے حساب لگا لیں کہ ہم جو کچھ بھی لے رہے ہیں یا کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، وما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ نعمتیں ساری اللہ نے دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے.
کہاں مجھے آپ بتائیں ایک ایک سوٹ پہ گزارا اور کہاں 15 سوٹ. ٹھیک ہے جی. کہاں وہ وقت جب گوشت پر آپ یہ دیکھیں ڈالٹا, چلو ڈالٹا تو آج آیا نا, ایک وہ وقت بھی تھا جب دیسی گھی بھی نہیں تھا. آپ جانتے ہیں دیسی گھی بھی ایک کل کی پیداوار سمجھ لیں, ذرا تھوڑا سا پرانا ہو گیا بس. اس سے پہلے لوگ کھانا کیسے کھاتے تھے؟ یہ جو جانوروں کی چربی ہے نا, چربی یوں سمجھ لیں کہ یہی اللہ تعالیٰ نے گھی بنا کے رکھا ہوا تھا. پہلے جو لوگ جب گوشت کو بھونا کرتے تھے نا, اسی چربی کو اوپر لگا لیا کرتے تھے. یہ گوشت کے اپنا گھی کے طور پر کام آتی تھی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دیسی گھی نکلا, پھر اس کے بعد ڈالڈا شالڈا آ گیا ہے. تو مجھے آپ بتائیں کل وہ وقت تھا جب گوشت کو بھون کے کھانے کے لیے بھی چربی استعمال کی جاتی تھی. آج تو پیزے بھی ہیں, برگر ہے, شوارمے ہے, سارا کچھ آ رہا ہے. سارا کچھ کھا کے بھی رب یاد کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے, وما بکم من نعمت فمن اللہ. اچھا اگلے الفاظ دیکھیں, فرمایا ثم اذا مسکم الضر, فرمایا جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. ٹھیک ہے جی, تھوڑی سی بیماری لگی نہیں, ہارٹ اٹیک اوپر گیا نہیں, یا ہارٹ اٹیک ہوا نہیں, یا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر لو ہوا نہیں ہے, کیا ہوتا ہے فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ, فرمایا فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. فوراً دستی. میں آپ کو وقت بتاتا ہوں نا, لطیفہ سمجھ لیں, صحیح سمجھ لیں, جو مرضی کہہ لیں, کہ بس پہ بیٹھے ہو نا, دھکا آ جائے اچانک, اگر ڈرائیور سپیڈ مارے بریک مار دے, سارے کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس گزرنے کے بعد کہتے ہیں ذرا آواز تو اونچی کرو ذرا. یہ الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں, یہ کوئی عام بات نہیں کر رہا میں. جیسے بریک لگی چاں ہوئی ابھی تھوڑی سی بس کی, سارے لا الہ الا اللہ. تھوڑا سا آگے گیا, کہتے یار آواز نہیں آ رہی گانے دی, ذرا آواز اونچی کر. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ فرمایا ثم اذا مسکم الضر, فرمایا جیسے تکلیف ہوئی فإلیہ تجأرون, اسی وقت رب یاد آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتنی گھاٹے کی بات ہے یار, کہ انسان نے جب رب کو بھی یاد کیا تو اپنے تمے پر آ کے یاد کیا. کیوں جی؟ دکھ پر آ کر یاد کیا نا, خوشی کے موقع پر یاد کیوں نہیں کیا؟ ایمانداری سے بتائیں, شادی کے موقع پر رب یاد کیوں نہیں آتا؟ ابے کے فوت کی پر تو رب یاد آ گیا. پہلے 3 دن پھا لگی ہوئی ہے کہ ابا فوت ہو گیا, جناب آیا دریا شریاں چٹائیاں بچا کے بیٹھے ہیں, کیا ہوا بھائی؟ ابا فوت ہو گیا. اچھا کیا کریں؟ آ جاؤ بھی فاتحہ پڑھو بھائی. کیوں 24 گھنٹے رب یاد آ رہا ہے, بھی قل هو اللہ احد پڑھو بھی, الحمدللہ پڑھو بھی, سارا کچھ پڑھو بھائی. اچھا جب شادی کرنے لگا تب ناچا ٹاپا, وہ جب کنجر خانہ ہو رہا تھا تب رب یاد کیوں نہیں آیا؟ تب جب سورۃ فاتحہ یاد کیوں نہیں ہے؟ تب سورۃ اخلاص یاد کیوں نہیں؟ یہ کیوں نہیں بیٹھ کے سوچا کہ یار پتر کی شادی کرنے لگا ہوں, 1000 مرتبہ سورۃ فاتحہ ہی پڑھ لوں کہ میرے مالک کا تیرے شکر ہے, کرم نوازی ہے کہ میری نسل کو بڑھا کے آج جوان کر دیا, میں شکر کے طور پر سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں. کبھی ہوا ہے یہ سوچ؟ کبھی کسی کے ذہن میں آئی ہے کہ کم سے کم شادی والے دن بیٹھ کے کبھی پتر کو کہا کہ آج ناچنے ٹاپنے سے بہتر ہے, کہ ویڈیو بنوانے سے بہتر ہے مسجد کے اندر آنے کے, آج بیٹھ کے 10 بار سورۃ یاسین پڑھنا کہ رب نے آج تجھے دلہا بنا دیا ہے؟ آئیے کبھی کسی کے ذہن میں یہ سوچ؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ یہ دنیا کی تلخ حقیقت ہے جو مسلمانوں کی جو زوال ہے وہ نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, علامہ اقبال کہتے تھے سبب اس کا کچھ اور ہے جسے تو سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تیری زوال اس لیے نہیں آیا کہ تیرے پاس پیسہ نہیں ہے, تیرا زوال اس وجہ سے آیا کہ تو رب سے دور ہو گیا ہے. کیوں جی؟ اما پاک حاجی صاحب حجانی کو بھی شادی والے دن قرآن یاد نہیں آئے گا, حاجی کو بھی یاد نہیں آئے گا. حاجی تو 6 دن مسجد میں نہیں آئے گا. کیوں بھائی؟ پتر کی شادی ہو رہی ہے, موقع ہے, مہمان بیٹھے, ٹھیک ہے, مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون, فرمایا کہ جب بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے فإلیہ تجأرون, تب تمہیں رب یاد آتا ہے. اور اگلے الفاظ فرمایا ثم اذا کشف الضر عنکم, فرمایا جیسے رب نے تم سے تکلیف کو دور کر دیا, اذا فریق منکم بربہم یشرکون, میں تم میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو فوراً رب کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلانے کی مہربانی سے شادی پوری ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, فلانے نے جناب ایسی مہربانی کی ہے تب جا کے ٹھیک ہوا ہوں, ڈاکٹر نے دوائی دی تب جا کے صحت ملی ہے. یہ کیوں نہیں کہا کہ یار دوائی تو سبب بنی ہے, صحت تو رب نے عطا فرمائی تھی نا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ صحت تو رب نے عطا فرمائی ہے نا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا فریق منکم بربہم یشرکون, فرمایا کہ جب انسان سے رب نے جیسے انسان سے تکلیف کو دور کیا, اذا فریق منکم, تم میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں بربہم یشرکون, اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. چاہے غیر مسلم تھے, جب تکلیف آئی تو رب یاد آ گیا, جیسے تکلیف دور ہوئی تو اپنے بت یاد آ گئے. مسلمان تھے, جب تکلیف آئی تو رب یاد آ گیا, جیسے تکلیف دور ہوئی کہتے جی فلانے کی وجہ سے ہوئی, ٹھیک ہوا ہوں. ڈاکٹر نے دوائی دی تھی, فلانے نے انجیکشن لگایا تھا, فلانے حکیم نے جناب پوڑی دی تھی, تب جا کے ٹھیک ہو گیا. کیوں نہیں یاد آیا کہ یار چلو ٹھیک ہے دوائیاں بھی ضروری ہے, لیکن یہ تو ذہن میں رکھنا تھا نا کہ یار اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے تو اس دوائیوں کی وجہ سے نہیں ہے, رب کی کرم نوازی سے عطا فرمائی ہے.
ٹھیک ہے جی. روایت کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے. ٹھیک ہے جی. جب بیمار ہوئے نا تو بیمار ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک میں بیمار ہو گیا ہوں, بخار ہو گیا غالباً, کیا کروں؟ فرمایا وہ فلانی جو بوٹی ہے نا اس کو رگڑ کے پی لو, ٹھیک ہو جاؤ گے. اچھا گئے رگڑ کے پی لے, ٹھیک ہو گیا. یہ بوٹی کو اور نہ سمجھ لینا ہے, اور بوٹی دوائی والی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ عرصے بعد پھر بیمار ہوئے, جا کے فوراً اسی بوٹی کو جناب وہ توڑ کے لائے اور پھر جنا کے پی لیا. اچھا اب ٹھیک نہیں ہوئے. آج کی پروردگار بخار وہی, یعنی بیماری وہی, دوا بھی وہی, پہلے صحت مل گئی اب صحت کیوں نہیں ملی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم پہلے میں نے اس کے اندر شفا رکھی تھی, آج شفا نہیں رکھی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر عروج مل رہا ہے تو یہ کسی اور کی مہربانی نہیں ہے, رب کی کرم نوازی ہے. میں تو پہلے کہتا ہوں نا, یہ جو جتنے صاحب جی بیٹھے ہوئے نا اوپر اوپر بڑی بڑی کرسیوں پر, ٹھیک ہے جی, اگر ان سے پوچھ رہے نا جی ہاں بھی کیسے ترقی ہوئی, کہتا جی محنت ہی بڑی کی تھی, نمبر ہی بڑے آئے. مجھے تو بتا کہ تیرے نمبر آئے تھے تیری کلاس میں اور کسی کے نمبر نہیں آئے تھے؟ جس کالج میں جس یونیورسٹی میں تو پڑھتا رہا ہے صرف تیرے ہی نمبر آئے, باقی کسی کے نمبر نہیں آئے تھے. آج رب نے تجھے جو عہدہ دیا وہ تیرے نمبروں کی وجہ سے نہیں دیا ہے. دو وجہ ہو سکتی ہے, یا تو یہ رب نے تجھ پر کرم فرما دیا ہے, یا رب نے تجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ دیکھو کرتا کیا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں یہ دونوں چیزیں ہیں, یا تو رب نے کرم فرما دیا تو یہ محنت کا صلہ مل گیا, اگر تو انصاف کر رہا ہے اپنے عہدے کے ساتھ, نہیں کر رہا, صاحب جی اوپر سے بھی لے رہے ہیں, صاحب جی نیچے سے بھی لے رہے ہیں, تو سمجھ لے کہ صاحب جی اپنا بیڑا غرق کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکفروا بما آتیناہم, فرمایا جو کچھ ہم نے عطا فرمایا تھا ہماری نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ گئے تو ہم نے کیا فرمایا, رب کی دھمکی دے کے فرمایا فتمتعوا, فرمایا کوئی بات نہیں مزے کر لو. جب رب کی نعمتوں کے بعد بھی رب یاد نہ آئے نا تو پھر رب یہ دھمکی دیتا ہے, فرمایا فتمتعوا, فرمایا مزے کرو پھر. ٹھیک ہے جی. اگر تو 10,000 رشوت لے کے 10 لاکھ رشوت لے کے بھی تجھے کچھ نہیں ہوا نا تو یہ الفاظ ہے, فرمایا فتمتعوا, پھر مزے کر. کہتے ہیں سانو تو کچھ نہیں ہوا کبھی, فرعون کو بھی کبھی کچھ نہیں ہوا تھا, کبھی کچھ ہوا اسے, کبھی کچھ نہیں ہوا. نمرود کو بھی کبھی کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. ہاں وقت تھا جب تک کچھ نہیں ہوا, لیکن جب وقت آیا تو پھر سارا کچھ ہو گیا تھا. تو اس لیے نا جب تک کرسی پہ بیٹھا ہے مزے کر لے, کیونکہ فرعون بھی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا مزے کرتا رہا ہے. تو رب نے فرمایا کہ اگر تو بےمانی کرنے کے بعد, حرام خوری کرنے کے بعد, 5 6 10 15 20 غیر مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں ناجائز ڈالنے کے بعد بھی تجھے کچھ نہیں ہوا ہے, 15 سال گزر گئے, کیس خال ختم ہونے پہ نہیں آ رہا ہے, تجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے, تو فتمتعوا, یہ رب کی دھمکی ہے. فرمایا پھر مزے کر لو. کیوں؟ فسوف تعلمون, ان قریب تم آؤ گے تمہیں پتہ لگ جائے گا. اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو سکتی؟ فرمایا مزے کر لو, آؤ گے پتہ لگ جائے گا. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.